حال ہی میں ایک فوٹو سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہوئی جس میں دکھایا گیا ہے کہ دو ماڈل عورتیں سعودی جھنڈا یا پرچم اپنے جسم پر لپیٹے اپنا شو کر رہی ہیں. ان کے جسم پر سعودی سبز پرچم کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس پرچم پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں. اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر کافی ہنگامہ آرائی ہوئی. یہ فوٹو کتنی سچی تھی یہ تو ابھی پتہ نہیں چلا، لیکن یہ ضرور پتہ چلنا چاہیے کہ سعودی عرب میں فیشن انڈسٹری دنیا کی فیشن انڈسٹری کا مقابلہ کرنے چلی ہے. تفصیل جاننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. عرب دیس کے دیکھنے والوں کو فیض اللہ کا سلام. سعودی عرب کے ایک فیشن ڈیزائنر عدنان اکبر نے، جنہوں نے 1970 میں ملک کا پہلا فیشن ہاؤس بنایا تھا، انہوں نے ایک عربی ویب سائٹ سے بات کرتے ہوئے ملک کی فیشن انڈسٹری میں ہونے والی ترقی اور سعودی عورتوں کی اس میں دلچسپی اور جو آزادی ملی ہے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو میں کرتا ہوں اس کی خبر کسی کو بھی ملے. میں سب کچھ پوشیدہ طریقے سے کرتا رہا ہوں. آج سے 10 سال پہلے کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ دنیا بھر کے فیشن کے پرستار انٹرنیشنل اور ملک کے ڈیزائنرز اور اس کے بڑے بڑے برانڈز سعودی عرب کا رخ کریں گے اور یہ فیشن کے پرستاروں کا قبلہ بن جائے گا. سعودی عرب نے کیپٹل ریاض میں اکتوبر کے مہینے میں جو فیشن ویک منایا اس نے پوری دنیا کو چونکا دیا. عدنان اکبر کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں فیشن ویک کا منایا جانا دراصل ان کے لیے ایک خواب ہے جو شرمندہ تعبیر ہوتا نظر آ رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ دنیا بھر میں فیشن کی نمائش میں حصہ لیتے رہے ہیں جہاں سعودی کلچر ویسٹرن کلچر کے ساتھ مکس ہوتا نظر آیا. اب موقع آ گیا ہے کہ ہم سعودی کلچر کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اب تو سعودی عرب کی کلچر منسٹری کا ایک فیشن کمیشن بھی ہے جو 2020 میں بنایا گیا تھا. یہ کمیشن سعودی عرب کے ویژن 2030 کا حصہ ہے جس کا اعلان سعودی عرب کے کراؤن پرنس یا ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کیا تھا تاکہ سعودی عرب کو ماڈرن ورلڈ کے سامنے کھول دیا جائے، نقاب اٹھ جائے اور کوئی پردہ حائل نہ رہے. یہ فیشن کمیشن اس لیے بنایا گیا کہ سعودی عرب کے فیشن سیکٹر میں کوالٹی لائی جائے، اس سیکٹر کو اسٹریٹجک سیکٹر کا حصہ بنایا جائے، اس میں بھرپور انویسٹمنٹ کیا جائے تاکہ سعودی عرب فیشن کی دنیا میں ایک بڑا مقام حاصل کر لے، اس کا فیشن انٹرنیشنل کمپٹیشن میں آ سکے. سعودی فیشن کے 100 سعودی برانڈ کو چنا گیا اور اس کا تمام قسم کا سپورٹ دیا گیا تاکہ وہ دنیا بھر میں ہر جگہ نظر آئیں. فیشن ڈیزائنرز کی ٹریننگ کا سلسلہ چلا اور انہیں ہر اوکیزن کے ڈریسز ڈیزائن کرنے کی ٹریننگ دی گئی. صرف ڈریسز ہی نہیں، اس کے مطابق پرفیومز اور جوتوں یا جوتیوں کی ڈیزائننگ بھی اس پروگرام میں شامل رہی. ٹریننگ اورینٹیشن کے اس انٹینسو پروگرام میں 20 سے 70 سال تک کے سعودی شریک ہوئے جس میں 85% لڑکیاں یا عورتیں تھیں. اب سعودی عرب کی 12 ٹاپ یونیورسٹیز میں فیشن ڈیزائننگ کے ڈپلوما اور ڈگری کورسز ہیں. فیشن کے انٹرنیشنل برانڈز اور انٹرپرائزز کے ساتھ کوآپریشن چل رہا ہے اور خود سعودی عرب فیشن کا ایک بڑا مارکیٹ بن کر ابھرا ہے. بتایا جاتا ہے کہ یہاں انٹرنیشنل فیشن برانڈز پر سال میں $7 بلین اسپینڈنگ ہوتی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے اس میدان کی طرف نوجوانوں کی رجحان یا ان کی دلچسپی کو سامنے رکھ کر توجہ دی ہے. سعودی عرب کی 91% آبادی 30 سال سے کم عمر کی ہے. ان کے اندر اسپینڈنگ کی صلاحیت بھی ہے. اب یہ سعودی نوجوان بڑے کامرشل برانڈز کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنی کریٹیو صلاحیتوں کا استعمال بھی کر رہے ہیں. 2022 میں سعودی فیشن کی ملک کی GDP میں حصہ داری 1.4% تھی جو $12.5 ملین کے برابر ہے. سعودی عرب کے فیشن انڈسٹری میں عورتیں
بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں اور ورک فورس کی حیثیت سے ان کی حصہ داری 52% ہے۔ سعودی عورتیں نیو یارک، میلان اور پیرس کے فیشن شوز میں ہمیشہ موجود ہوتی ہیں۔ فیشن انڈسٹری سعودی عرب کے جاب مارکیٹ کا 2.25% ہے، یعنی اس انڈسٹری میں 2,30,000 لوگ نوکریاں بھی کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی دوسرے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔